Allah statement. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. And whoever sets up partners in worship with Allah has indeed strayed far away. اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اس کا پارٹنر بناتے ہیں تو بندگی میں، تو وہ تو بہت دور کا بھٹکنا ہے جو وہ بھٹک گیا. یعنی سوچو بندہ بہت دور اگر گم ہو جائے، بھٹک جائے، تو اس کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے. means he will have taken other than the true path. یعنی جو ریئل راستہ ہے، جو سیدھا سچا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر اس نے ضرور کوئی اور راستہ اپنایا ہے. deviated from guidance and righteousness. اور وہ بھٹک گیا، ہٹ گیا ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے اور جو تقوی کا راستہ ہے، اس سے وہ ہٹ گیا ہے. جیسے کہ ریل گاڑی جو ہے، ٹرین، وہ پٹڑی پہ سے ہٹ گئی، اب کیا ہوگا اس کا؟ ایکسیڈنٹس، تباہی، بربادی. تو destroyed himself in this life. اس نے اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ہی تباہ کر دیا ہے. and the hereafter، اور آخرت میں، and lost contentment in this life and the hereafter. اور اس دنیا کی زندگی کے اندر جو انسان کے دل کو ایک تسکین ہوتی ہے، وہ بھی اس کی گم ہو جائے گی. یعنی کہ بے چینی جو ہے اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے گی. اور یعنی ہر وقت بندہ جو ہے وہ ٹینشن میں ہے، اس کو کہیں سکون نہیں مل رہا ہے، کہیں کوئی تسکین نہیں ملتی، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے. اور آخرت، وہ تو اس نے گنوائی دیا ہے، ختم گئی، وہ تو آخرت تو گئی پوری کی پوری. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. They invoke nothing. یہ تو نہیں بندگی کرتے کسی کی، لیکن صرف بٹ فیمیل ڈیٹیز، مگر عورتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنے خدا معبود بنا کے رکھا ہے. besides him یعنی besides اللہ کو چھوڑ کر، یعنی انہیں عورتیں ہیں، جو عورتوں کو انہوں نے اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے، دیویاں. جویبر said that الدہق said about Allah's statement. اللہ کی آیت کے بارے میں انہوں نے کہا the idolaters claimed that the angels are Allah's daughters. بت پرست لوگ جو ہیں، مشرکین، وہ یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جیسے کہ اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھو میں ان کا کیا جینڈر بنا رہا ہوں، آؤ دیکھو فرشتے جو ہے ان کا جینڈر تم کو پتا چل جائے کہ ہاں بھئی وہ بیٹیاں ہیں. کیسے معلوم ہے تم کو کہ وہ بیٹیاں ہے کہ بیٹے کہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہیں. تو سوچو کہ انہوں نے یہ چیز کو طے کر لیا کہ نہیں، یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو بیٹیاں باپ کو بہت عزیز ہوتی ہے، تو پھر ہم بیٹیوں کو پوچھیں گے تو پھر وہ بیٹی باپ کو بولے گی، پھر ہماری دعا قبول ہوئے گی. یہ دیکھو شیطان کیسی کیسی چیزیں انسان کے دل اور دماغ میں ڈالتا ہے. سیئنگ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں وی اونلی ورشپ دیم سو دیٹ دے برنگ اس کلوزر ٹو اللہ. ارے ہم تو خالی ان کی بندگی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے نا. بیٹی ہے نا بھئی، ہاں بیٹی کو کوئی بات بولیں گے تو وہ باپ کو جا کے بولے گی نا استغفر اللہ، اعوذ باللہ. سو دے ٹک دا اینجلز ایز گاڈس. تو انہوں نے فرشتوں کو بھی اپنا معبود بنا لیا. میڈ دا شیپس آف گرلس، لڑکیوں کی ان کے آکار بنائے، شیپ بنائے. اینڈ ڈیسائیڈیڈ، اور یہ فیصلہ کیا، یہ سب کیا ہوا سب شیطان کا ہے ہتھ کنڈا. And decided these idols resemble the daughters of Allah, that is the angels whom we worship. تو یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ دیویوں کے مورتیاں بنی ہوئی ہے، یہ ہے جو ریزمبل کرتی ہیں، ان کی شباہت ہے اللہ کی بیٹیوں سے جو فرشتے ہیں. تو ہم ان کی ورشپ کر رہے ہیں، ہم ان کی بندگی کر رہے ہیں. دس از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ. اور اللہ کی آیت میں جہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے تو سورہ نمبر 53 سورہ نجم، سورہ النجم جو ہے وہ سورہ نمبر 53 اس کی 19 نمبر کی جو آیت ہے. تو افرائیتم اللات والعزی،
Have you then considered Allat and Al-Uzza? تو یعنی تم نے اللات اور عزا جو ہے ان کو اپنا معبود بنایا ہے. پھر دوسری ہے سورہ نمبر 43. سورہ زخرف آیت نمبر 158. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ نہیں سوری میرے نیچے پڑھنے لگ گئی. سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا and they make the angels whom they selves are servants of the most gracious. اللہ یعنی اور آگے آتا ہے کہ فیمیلز کیونکہ اناسا جو ہے لاسٹ میں آتا ہے کہ اناسا وہ بناتے ہیں ان کو اناسا یعنی کہ مطلب عورتیں فیمیلز اور وہ بناتے ہیں فرشتوں کو جو کہ وہ خود بھی اللہ کے سرونٹ ہی ہے. وہ اللہ کے وہی ہے عباد آتا ہے کہ وہ اللہ کے وہی ہے بندے یعنی اللہ کے سرونٹ. تو عباد ورڈ لیکن ان کے لیے بھی ہے. عباد کا مطلب ہی ہے سرونٹ. تو اللہ نے فرشتوں کو جو ہے وہ بھی اللہ کے سرونٹ ہی ہے نا رحمان کے موسٹ گریشیس اللہ کے. تو وہ فرشتے جو اللہ کی عباد ہے ان کو انہوں نے فیمیلز بنایا یعنی عورتیں بنائی ان کو کہ یہ عورتیں ہیں یعنی سارے فرشتے جو مطلب اتنے سارے تو سب کو اللہ نے عورتیں بنایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. باپ رے. پھر ہے آیت نمبر 30 سورہ نمبر 37 اور 37 نمبر کی سورہ جو ہے وہ سورہ صافات آیت نمبر 158. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا and they have invented a kinship between him and the jinn. اور انہوں نے بنائی ہے ایک رشتہ داری آپس میں جو کہ جن ہے ان کے ساتھ. اور وہ بھی یعنی ایسا بتاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ جو رشتہ داری ہے نا وہ بنا رہے ہیں اللہ کے اور جن کے بیچ میں. یعنی کیونکہ جن غائب ہے تو ان کو دکھتا نہیں ہے جن تو وہ سوچتے جن کتنا پاورفل ہے نا وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پھر مسٹر انڈیا جو تھی نا وہ ایسی ہی تھی کہ مسٹر انڈیا میں وہ جو غائب ہو جاتا ہے نا تو وہ لکھا ایک دم سکتا یعنی کہ مطلب دبلا پتلا کمزور انیل کپور وہ ہے جو سب کو پکڑ کے مار رہا ہے گنڈوں کو بڑے طاقتوروں کو. تو پھر کیا اس کا مطلب ہوا کہ یعنی کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کسی کو بھی مارے گا نا پکڑ کے. تو جب نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ کسی کو بھی مارے گا. تو ویسے ہی جن نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی ایک مسٹر انڈیا ہی ہے. تو وہ جب نظر نہیں آ رہا ہے تو اب تو اس کو تم کہاں سے پکڑو گے اور مارو گے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی کنشپ ہے بٹوین اللہ اینڈ ہمسیلف یعنی کہ جن. تو انہوں نے یہ بھی ایک چیز ہے جو انوینٹ کیا ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ اللہ کی آیت وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا and they invoke nothing but شیطان. اور یہ نہیں کسی کو بھی پکارتے مگر شیطان کو. A persistent rebel ایک ایسا باغی مریدا کہ جو پیچھے لگ گیا تو بس ختم وہ لگ ہی جائے گا. means شیطان has commanded them to do this. اس نے حکم کیا ہے بھائی شیطان نے چلو کرو یہ. تو اب کرنا پڑے گا نا. جو بھی بے وقوف لوگ شیطان کی جو بندگی کر رہے ہیں ان کو تو کر جی حضور جی سرکار. and made it seem fair and beautiful in their eyes. تو شیطان نے ان کی آنکھوں میں کھبا دیا ہے. ارے کتنا صحیح جا رہے واہ کیسی اچھی بندگی کر رہے ڈھول بھی بجا رہے کیا کیا کر رہے ہیں. ارے باپ رے باپ ڈانس کر رہے ناچ رہے استغفر اللہ. تو ان کی نظروں میں اس کو خوبصورت بنا دیا گیا. اس کو کوئی خراب مت بولو. یہ سب جو کر رہے ہیں یہ ناچنا پاگلوں کی طرح کہ دیکھو اس کو حال آیا ہے ابھی یہ ناچ کے نا بے حال ہو جائے گی
ہاں تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب وہ شیطان ہے نا، جن جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو تمہاری نگاہوں میں اس نے اس کو کھبا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اور تم یہ کام کرتے ہی رہو گے. Consequently, they are worshipping شیطان in reality. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کسی اور کی بندگی نہیں کر رہے، وہ شیطان کی کر رہے، جنوں کی کر رہے ہیں. Just as Allah said in another آیا، جیسے کہ اللہ نے ایک اور سورے میں، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا، اور وہ سورہ ہے سورہ یاسین، 36 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 60. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. Did I not command you, O children of Adam, that you should not worship شیطان؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ او بنی آدم، اے آدم کی اولادیں، کہ تم لوگ کبھی شیطان کی بندگی مت کرنا. سورہ یاسین میں ہے. اللہ said that on the day of resurrection. اللہ نے کہا یہ قیامت کے دن the angels shall proclaim about the idolaters، کہ فرشتے جو ہیں وہ اعلان کریں گے مشرکوں کے بارے میں، who worshipped them in this life، یعنی کہ جنہوں نے بھی، وہ جو مشرکین آئیڈولیٹرز ہیں، جنہوں نے فرشتوں کی یہ بول کر بندگی کی نا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ، اور یہ عورتیں بنا کے اور وہ دیویاں بنا کے ان کی بندگی، تو اللہ ان فرشتوں سے ان کو یعنی اعلان کروائے گا اور بلوائے گا، یعنی وہ پکاریں گے ان کا کہ لو تم نے یہ دنیا کی زندگی میں جس کی تم بندگی کر رہے ہو، سوچ رہے آج وہ تم کو بلا رہے ابھی عذاب کی طرف اور سزا دینے کی طرف. مگر وہ شیطان کی بات مان کے کر رہے تھے نا. اب ہے 34 نمبر کی سورہ، 34 نمبر کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتر سے پہلے سورہ سبا. میں بھی سوچ ہی رہی تھی دل میں کہ سورہ سبا میں بھی ہے، تو وہ سورہ سبا کا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ تو یہ ہے. تو بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون. تو یہ فرشتوں نے جواب دیا تھا جب اللہ نے پوچھا کہ تم نے کہا میری بندگی کرو، یعنی ہم لوگوں کی بندگی کرو، تو لوگوں نے جواب دیے تھے نہیں، بٹ دے یوز ٹو ورشپ دا جن، کہ نہیں اللہ ہم نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا، ہم تو بالکل جانتے بھی نہیں. ان لوگ جناتوں نے ان کو بولا تھا. وہ جو ورشپ جو کر رہے وہ بھی وہ جنات کی کر رہے کہ وہ جنات کی وہ بڑے بڑے کیسے کیسے سب بناتے نا مورتیاں ڈراؤنی. تو موسٹ آف دیم ور بلیورز ان دیم، اور سب اکثریت یہ ہے کہ وہ سب کے سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں. آیت نمبر 41 سورہ سبا، 34 نمبر کی سورہ. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت، لعنہ اللہ، اللہ کرسڈ ہم، اللہ نے اس پہ لعنت کی. مینس ہی ایکسپیلڈ ہم. لعنت اللہ کی جب بھی ہوئے گی تو وہ لعنت کیا ہے؟ ہی ایکسپیلڈ ہم اینڈ بینشڈ ہم فرام ہز مرسی اینڈ ہز گریس. یعنی اللہ کی لعنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ بین کر دی، یعنی کہ ختم، منع، اور اس کے لیے اللہ نے اس کو اٹھا کے یعنی سمجھو پھینک ہی دیا نا. کسی کو بولتے نا اس کو جلا وطن کر دو، اس کو نکال دو، یعنی ایسے مطلب نہیں، وہ جو نکال دیتے، جلا وطن کا مطلب ہے کہ یہ پوری کنٹری چھوڑ کے نکل جائے یہاں سے، تو وہ جلا وطن جو کرتے سمجھو ویسا اللہ نے ان لوگ کو کیا خارج. تو جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. He expelled him and banished him from his mercy and his grace. تو جس کو اللہ کی مرسی، اللہ کا گریس نہیں ملے گا، رحم، اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کے بغیر تو بندہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی لے کے جائے گا، اگر دنیا میں بہت ہی اچھا رہا، اس کے باوجود بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں تو نہیں داخل ہو سکتا نا. تو اللہ کا رحم جس پہ نہیں ہے وہ کیا بچے گا؟ فضل نہیں ہے، جنت میں کیسے جائے گا؟ وقال اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. And he یعنی کہ شیطان said, I will take an appointed portion of your servants. میں تو ایک فکسڈ ان کا جو مطلب
पूरा एक पोर्शन जो उन लोगों का है वो पूरा के पूरा हिस्सा उठा के लेके जाऊंगा, यानी कि तमाम उतना बड़ा हिस्सा वो लेके जाने वाला है। और अभी हम देखो कितना बड़ा हिस्सा है वो, मीन्स अ फिक्स्ड एंड नोन शेयर, यानी कि उसको अच्छी तरह से मालूम है कि ये फिक्स्ड है, यानी कि तयशुदा है, पक्का है, और उसके बारे में जानते भी हैं सब कि हाँ भाई ये है, ये शेयर है पूरा, ये इंसानों को वो लेके जाने वाला है शैतान अपने साथ जहन्नुम में। अल्लाह तू हम सबको बचाना या रब्बुल आलमीन। मीन्स अ फिक्स्ड एंड अननोन शेयर। मुकातिल बिन हयान कमेंटेड, इस आयत के ऊपर मुकातिल बिन हयान ने ये कमेंट की है, फ्रॉम एवरी 1999 will go to the fire and 1 to paradise. हर 1000 की गिनती, 1000 लोग जो हैं उसमें से 999 लोग जो है वो जाएंगे जहन्नुम में और सिर्फ एक जाएगा जन्नत में। हर 1000 में से ऐसा ही होगा कि 999 यानी 999 जो है वो गए जहन्नुम में, एक पैराडाइज में। सोचो ये सुन के कितनी घबराहट होती कि अल्लाह तू हमको ये पैराडाइज वालों में ही रखना, हमको वो जो 1 फिगर है 1 में ही रखना अल्लाह हमको। वला उज़िल्लन्नहुम, वेरीली आई विल मिसलीड देम। यकीनन, सोचो उसने कितना शद्द और मद इस शब्द के साथ बोला कि जो अरबी जबान का बोलते हैं इससे ज्यादा तुम एकदम जो इतना शदीद और इतना इंटेंस और इतना, यानी कि मतलब वर्ड जो है वो इससे ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा अरबी में। उसने वो वर्ड यूज किया कि आई विल मिसलीड देम, यानी कि वो आई विल मिसलीड देम इंग्लिश का बहुत हल्का है कि अरबी का ये जो है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत हाईएस्ट स्ट्रेस है वो, यानी कि मैं इनको बिल्कुल भटका के रहूंगा फ्रॉम द ट्रू पाथ। जो सच्चा रास्ता है, सीधा रास्ता है, अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको जिस पे गाइड किए उससे हटा दूंगा इनको। वला उमन्नियन्नहुम, एंड श्योरली, यकीनन, आई विल अराउज इन देम फॉल्स डिजायर्स। ऐसी झूठी और मतलब जो भी गलत है ऐसी ख्वाहिशात इनके दिल में जगाऊंगा कि उस ख्वाहिशात के पीछे पागल बन के उसके पीछे जाएंगे लोग। टेम्पटिंग देम टू फेन रिपेंटेंस, फिर उनको ये चीज के लिए भी टेम्प्ट करूंगा कि झूठा सही, खाली खाली का सही, मतलब एक कर लो तौबा इस्तग़फ़ार, वापस ये काम करना। फिर अराउजिंग फॉल्स होप्स इन देम, फिर उनके अंदर ये उम्मीद रहता, अभी करा ना तुमने ये, अभी जो तुमने किया चाहे कुछ भी हो, झूठा ही सही, यानी मतलब तुमने एक मतलब इस्तग़फ़ार किया ना, हाँ तुम पछताए भी, तो अभी कुछ नहीं होगा। उनमें उम्मीद जगाएगा कुछ नहीं, अभी तुम माफ हो जाएंगे, फिक्र मत करना, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, माफ कर देगा वो। एनकरेजिंग देम टू डिले एंड प्रोक्रेस्टिनेट विद राइचियस डीड्स, डिसीविंग देम, और उनको उकसाता है कि अभी क्या करने का है, कुरान शुरू करने का, कल से करना ना, जान कल से नहीं परसों से, अच्छा ऐसा करना, देखो रमजान आ रहा है, रमजान में करना। फिर बोलेंगे नहीं रमजान में जाने दो, अभी सब तुम दूसरी इबादत कर लो, फिर रमजान के बाद करना ना। तो यानी ऐसा करते करते वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा। या तुमने कोई भी नेक अमल करनी है तुमको, तो वो चाहे अरबी सीखते हैं तो अरबी में भी तुमको रोड़े दाल का मत सीखो, क्योंकि तुमको फिर कुरान समझ में आएगा, अरे काय को सीखते। तो ऐसा करके अगर तुम हिफ्ज भी कर रहे हो, अगर कि लाओ हम सब आयतें भी हिफ्ज करें और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करें हाफिज हिफ्ज करने की, तो वो वहां भी तुमको बोलेगा अभी क्यों कर रहा है, अभी तेरे पास ये काम है वो काम है, ये सबसे निपट ले, बाद में करना। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो शैतान की तरफ से ही है, ये याद रखना। तो उसी वक्त लाहौल पढ़ के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के वो काम शुरू कर दो। वो तुमको धोखा देता है, डिसीविंग देम, वो तुमको धोखा देता है, धोखा देके तुमको वो गलत चीज करवाता है। वला अमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना
آذان الانعام and suddenly I will order them to slit the ears of cattle. اور یقیناً میں ان کو آرڈر کروں گا کاٹو اپنے سب جو بھی مویشی جانور ہے کاٹو ان کے کان. قتادہ and As-Suddi stated, meaning slitting their ears to designate them as Bahira, Saiba and Wasila. یعنی اب ان کے جو کان کاٹ دیے تو اب وہ اس کیٹیگری میں آ گئے کہ یعنی کہ مطلب یا تو یہ بحیرہ ہے یا تو یہ صاحبہ ہے یا تو یہ وسیلہ ہے. یعنی کہ اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے. تو لیکن یہ سب نام ہے وہ جیسے جس کو تم نے اب کسی نہ کسی بت کے نام پہ چھوڑ دیا ہے. وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ and indeed I will order them to change the nature created by Allah. اور یقیناً میں ان کو حکم کروں گا اللہ نے جیسا بنایا اس کی تخلیق اس کو بگاڑ دو, چینج کر دو, بدل دو. According to Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, اللہ یرحمہم means tattooing, یعنی کہ جو ٹیٹو کرتے ہیں تو وہ مطلب وہ اس کا پر تو بہت لعنت ہے نا. In his Sahih, یعنی صحیح میں مسلم میں بھی ریکارڈڈ ہے کہ the prohibition of tattooing the face, چہرے کو جو ٹیٹو کرتے which is one of its wording states, may Allah curse whoever does this, یعنی اللہ کی لعنت ہو جس نے بھی یہ کیا. It is also recorded in the Sahih that Ibn Masud said radiyallahu anh, may Allah curse those who have tattoos, کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر کہ جو ٹیٹوز کرتے ہیں. And those who do it, کرنے والے پہ بھی کروانے والے پہ بھی لعنت ہو. Who pluck their facial hairs, اور وہ جو اپنے چہروں کے بالوں کو نکالتے ہیں. And the one who does it for them, اور جو ان کے لیے کرتا ہے وہ بھی. And those who make spaces between their teeth for the purpose of beauty, اور اپنے دانتوں کے بیچ میں جگہ بنواتے ہیں تاکہ ان کی اسپیسنگ کرواتے ہیں تاکہ اس میں خوبصورتی آئے. Changing what Allah has created, یعنی تم بدل دیتے ہو نا اللہ نے جو بنایا اس کی تخلیق کو. He then said, why should not I curse whom the messenger of Allah has cursed? کیوں نہ میں اسے لعنت بھیجوں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی. when the book of Allah commands it, اور اللہ کی کتاب میں اس کا حکم ہے. referring to the آیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, اور یہ ہے سورہ نمبر 59 سورہ حشر اور اس کی 7th آیت ہے. سورہ الحشر اس کی 7ویں آیت. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, and whatsoever the messenger gives you, جو بھی رسول تمہیں دیں take it, لے لو. and whatsoever he forbids you, abstain from it, اور وہ جس چیز کے لیے منع کر دیں اس سے دور ہٹ جاؤ, رک جاؤ اس سے. یعنی انہوں نے جس چیز کا تم کو بول دیے کہ یہ کرو, یہ کھاؤ یا یہ ایسا رہو, تو اس چیز کو تم لے لو, حاصل کر لو اور تم وہ چیز کرو, یعنی فالو کرو. اور جس چیز کے لیے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اللہ نے سورہ حشر کے اندر یہ لائن جو ہے, یہ آیت ہے, یہ بتا دیا اللہ نے. تو اب اس آیت کو سننے کے بعد کسی کو بھی یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی قرآن میں. نہیں, قرآن میں لکھی ہوئی نہیں, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے وہ لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. تو اب ختم ہو گئی بات. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز کے لیے تم کو کہیں گے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی کہیں گے نا, چاہے وہ بات قرآن کے اندر ڈائریکٹ لکھی ہوئی نہ ہو. اللہ اسٹیٹمنٹ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, and whoever takes shaitan as a wali, protector or helper instead of Allah has surely suffered a manifest loss. اور جس کسی نے بھی شیطان کو اگر اپنا ولی بنا لیا ہے, اپنا پروٹیکٹر, اپنا ہیلپر, پشت پناہ, مددگار, اللہ کو چھوڑ کر, یقیناً اس نے تو بہت بڑا کھلا ایک دم جو گھاٹا ہوتا ہے نا, جو لاس, وہ اس نے سفر کیا ہے. means he will have lost this life and the year after, یعنی اس دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں ہی گنوا دی اس نے. Indeed, this is a type of loss that cannot be compensated or restored. یہ ایک ایسا لاس ہے, ایک ایسا خسارہ ہے, ایسا نقصان ہے کہ جس کو کبھی بھی نہ اس کو اس کی بھرپائی ہوگی اور نہ ہی اس کو ریسٹور کیا جائے گا کہ اس کے بدلے میں لاؤ کچھ اور اس کو دے دو. کون سا کیا دے دو, کیا اس کو کوئی دوسرا جنم دو.
اللہ اسٹیٹمنٹ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. ہی شیطان میکس پرومسز ٹو دیم، اور وہ شیطان جو ہے وہ ان کو بڑی مطلب بہت وعدے کرتا ہے. اینڈ اراؤزز ان them false desires، اور ان میں جھوٹی خواہشات جو ہے وہ بڑھاتا ہے. ایکسپلینس دا ٹرو ریالٹی، حقیقت جو ہے سچی یہ بیان کرتی ہے بات. شیورلی شیطان ڈیسیٹفلی پرومسز ہز سپورٹرز، جو بھی اس کے سپورٹر ہے، اس کے مطلب چاہنے والے، وہ ان کو ایسے وعدے کرتا ہے جس میں دھوکہ ہے. اینڈ ٹیمپٹس them into believing that they are winners in this and the hereafter، اور پھر ان کو للچاتا ہے، ٹیمپٹ کرتا ہے کہ تم جو یعنی کہ یعنی ان لوگوں کو یہ یقین دیا تھا کہ تم تو کامیاب ہو، تم کو فلاح مل جائے گی اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دس از وائی اللہ said، اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اینڈ شیطان's promises are nothing but deceptions. شیطان کے وعدے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ دھوکہ ہے. اللہ states that on the day of return، پھر اللہ نے کہا کہ واپسی کا جو دن ہے لوٹنے کا، تو اس کے لیے اللہ نے جو آیت دی وہ ہے سورہ نمبر 14، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان. اینڈ شیطان ول سے when the matter has been decided، کہ جب تمام سب پورے معاملات جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا، سب کچھ سب کے فیصلے ہو جائیں گے، کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے، تو اب شیطان تب بولے گا ویریلی اللہ پرومسڈ یو اے پرومس آف ٹروتھ، یقیناً اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو سچ تھا، حق تھا. اینڈ آئی ٹو پرومسڈ یو، اور میں نے بھی تمہیں ایک وعدہ کیا، بٹ آئی بیٹریڈ یو. سوچو ان کے منہ پہ بولے گا، وہ سب جہنم میں جو پورا ٹولا جائے گا اس کو بولے گا اور میں نے دیکھو تم کو کیسا دھوکہ دیا. I had no authority over you، میرا کوئی پاور نہیں تھا تم پہ، لیکن تم اپنی مرضی سے آتے، میں تو صرف تم کو عام املی دکھا کے للچا رہا ہوں نا، آ تو تم خود ہی رہے ہو نا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، verily there is a painful torment for the wrongdoers. یہاں پر یعنی اینڈ ہوتی ہے، لیکن یہ بیچ کا یعنی جیسے اندر جو آیت کا حصہ ہے وہ انہوں نے یہاں دیے نہیں ہے، لیکن کہا کہ انٹل یعنی ٹل یعنی یہاں تک یہ آیت جو ہے کہ verily there is a painful torment، اور یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے فار دا رانگ ڈوئرس، جو بھی غلط کرے گا اس کے لیے تو ہے نا. تو پھر اللہ اسٹیٹمنٹ اولئک آف سچ پیپل، ایسے لوگوں کے لیے ریفر ٹو دوز ہو لائک اینڈ پریفر دیٹ شیطان از پرومسنگ اینڈ اشورنگ دیم آف. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے یعنی جو شیطان کو پریفر کرتے اس کو پسند کرتے، اور اس نے ان کو مطلب وعدے بھی کیا ہے اور ان کو یقین بھی دلایا. ماواہم جہنم، ان کے لیے کیا ہے؟ دا ڈویلنگ آف سچ پیپل از ہیل، ان کے لیے جو رہنے کی جگہ ہے ان کی وہ ہے جہنم. ایز دیئر ڈیسٹینیشن اینڈ ابورڈ آن دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کا فائنل یعنی بولتے نا منزل. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، and they will find no way of escape from it، اور یہ نہیں پائیں گے وہاں سے بھاگنے کی جگہ، فرار نہیں ہو سکیں گے جہنم سے. meaning they will not be able to avoid، avert، evade اور elude the hellfire. کسی بھی طرح سے نہ تم اس کو اوائڈ کر سکتے ہو کہ مطلب اس سے کہیں بھاگ جاؤ، اس سے کہیں ڈاجنگ کرو، کہیں ادھر غائب ہو جاؤ، کچھ بھی تم نہیں کر سکتے. دا ریوارڈ آف رائچیس بلیورس، اور جو مومن بندے ہیں نیک، ان کا ریوارڈ، ان کا اجر. اللہ دین مینشنز دا کنڈیشن آف دا کنٹینٹ رائچیس believers and the perfect honor they will earn in the end. یعنی اللہ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی مومن لوگ جو کہ بہت نیکوکاروں میں سے ہیں اور وہ بڑے اطمینان کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہے جو صحیح عزت جس کو بولتے ہیں نا، وہ پرفیکٹ آنر ان کو ملے گا آخر میں. دنیا کے اندر جو عزتیں ملتی ہے نا وہ جھوٹی ہوتی ہے. ابھی سوچو کہ کوئی بہت بڑا بے ایمان ہے یا کوئی بہت بڑا سمجھو
جو بھی ہے جو مطلب سمجھو سب کو انٹرٹین کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اب اس کو لوگ بہت عزت دے رہے ہیں، ارے فلانا آرٹسٹ، فلانا ہیرو، فلانی ہیروئن، تو کیا وہ سچی عزت ہے؟ پرفیکٹ آنر جو اللہ دے گا مومنوں کو، وہ ان کو بالکل آخر میں ملے گا. اللہ said وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ and those who believe and do righteous good deeds. اور وہ لوگ جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، meaning their hearts were truthful، ان کے دل سچے، and their limbs obedient، ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ ان کے فرما بردار ہے، with the righteous acts، وہ نیکی کے کام کرتے ہیں ہاتھ پیر. they were commanded، جو اللہ نے حکم کیا. all the while abandoning the evil they were prohibited from doing. ہر وقت ہر لمحہ ان کو ایول تو آئے گا، ٹکرائے گا، تمہاری راستے میں بھی آئے گا، تو ہر وقت ہی تم کو اس سے بچتے رہنا ہے، تو وہ بچتے رہتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح مطلب چھوڑتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں سے بیچ میں یہ آ گیا. سندخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار، we shall admit them to gardens under which rivers flow. پیراڈائز، یعنی ہم ان کو ان باغات میں داخل کریں گے جہاں ندیاں بہتی ہوں گی نیچے، اور وہ ہے جنت، میننگ they will think of where they want these rivers to flow and they will flow there. یعنی اگر ان کو چاہیے ہوگا کہ نہیں ابھی یہ جو فلاں شربت کی جو ندی ہے وہ ادھر سے بہے تو اچھا ہے، تو وہ ادھر سے بہے گی، اپنا راستہ بدل دے گی. یہ شہد کی ندی یہاں سے نہیں وہاں سے بہے تو وہاں سے بہے گی. یعنی سوچو کہ تمہاری ندی جو ہے وہ بھی تمہارے حکم کو مان رہی ہے. خالدین فیہا ابدا، تو ایسی چیز تم کیسے امیجن کریں گے؟ ٹو ڈویل therein forever، ہمیشہ ہمیشہ تم کو وہاں رہنا ہے. وداؤٹ اینڈ، اس کے کہیں اینڈ نہیں آئے گا. اور بینگ ریموو فرام اٹ، اور تم وہاں سے نکالے بھی نہیں جاؤ گے. وعد اللہ حقا، Allah's promise is the truth، سچا وعدہ اللہ کا. میننگ دس از a true promise from اللہ، یہ ایک سچا وعدہ ہے اللہ کا. اینڈ ویریلی Allah's promise shall come to pass، اللہ کا وعدہ تو ہو کے رہے گا. اللہ then said وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، and whose words can be truer than those of Allah. تو اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی سچی؟ میننگ none is more truthful in statement، کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہے؟ and narration than اللہ، یعنی اللہ جو کہتا ہے اس میں کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر سچا ہے؟ there is no deity worthy of worship or Lord except him، نہ کوئی دیوی نہ کوئی لارڈ، کوئی بھی نہیں ہے رب اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے. The messenger of Allah used to proclaim in his speech، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں ہمیشہ یہ چیز بولتے تھے، ان اصدق الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The most truthful speech is Allah's speech and the best guidance is the guidance of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. The worst matters are the newly invented in religion، نئی بدعتیں. بدترین ہے وہ کہ جو نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں دین میں. Every newly invented matter is an innovation. تو جب بھی کوئی نئی بدعت کو مطلب پیدا کرے گا، بنائے گا، اور تو وہ ایک یعنی کہ وہ بدعت ہے، انوویشن ہے. ایوری انوویشن از اے ہیرسی اینڈ ایوری ہیرسی از ان دا فائر. تو جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ سب کے سب کفر ہے، عقیدے سے پھری ہوئی ہے. تو اسی لیے جو بھی یہ کرتا ہے یعنی کہ یہ ایسی یعنی کہ کفر اور بدعت، اس کے لیے ہے آگ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.